السلام علیکم، میں ہوں شجر عزیز۔ راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، لافانی ذات صرف خدا کی ہے، بقیہ جہاں ہو یا انسان، سب نے ایک نہ ایک روز فنا ہو جانا ہے۔ جب انسان اور جہان کا وجود مستقل نہیں تو اس میں چلنے والے نظام کیسے مستقل ہو سکتا ہے، خاص کر جب یہ نظام بے حس، انسانیت سے عاری اور ظالمانہ ہو جائے۔ موجودہ پاکستانی نظام اس کی واضح مثال بنتا جا رہا ہے، جہاں اب بے حسی کا مادہ سیاسی مخالفین سے نکل کر عام عوام کے لیے بھی حکمرانوں کے فقط 5.5 فٹ جسم میں آ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب سوات کا سانحہ پیش آیا تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی غلطی اور نااہلی تسلیم کرنے کے بجائے اس سے بری الزماں ہونے کے لیے انتہائی غیر انسانی بیانات کا سہارا لیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے پائے گئے کہ ہمارے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، میں کیا اب وہاں پر تمبو لگا لوں؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ کیا کوئی سپر مین آ جاتا؟ وہیں پنجاب حکومت جو خود کو دیگر تمام صوبوں اور حکومتوں سے بہتر بتاتے نہیں تھکتی، انہوں نے ڈی ایچ کیو پاک پتن میں 20 بچوں کی موت پر مجرمانہ خاموشی ساد رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی چند روز قبل پنجاب اسمبلی میں 3.25 گھنٹے کی تقریر میں یہ بتاتی نہیں تھک رہی تھیں کہ ان کا پرائمری فوکس صحت اور تعلیم کا شعبہ ہے۔ چند روز میں ہی آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے سے ہسپتال میں 20 بچوں کی موت نے پنجاب کے شعبہ صحت کی کارکردگی کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت کو بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس خبر کو پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے رد کر دیا اور کہا تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج جاری ہے اور صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا۔ ایک طرف عوام پر حکومتی شکنجہ ان کی پسلیاں تک توڑ رہا ہے، وہیں پنجاب میں اپوزیشن پر بھی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل کیے گئے اپوزیشن کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر آفس نے اس معاملے پر محکمہ قانون پنجاب سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ان معطل ارکان کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کے لیے آئینی اور قانونی نکات پر غور جاری ہے، جبکہ اسپیکر آفس کی جانب سے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ارکان کے خلاف سخت اقدام اٹھاتے ہوئے 4 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب کروا لی گئی ہے۔ اپوزیشن رکن سائمہ کنول کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد سائمہ کنول، محمد مرتضی اقبال، محمد انصر اقبال قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ جہاں صوبائی حکومتیں اپنی ان نااہلیوں سے مسلسل بے حس ہو کر اقتدار اور طاقت کے نشے میں دھت ہے، وہیں وفاقی حکومت کے تو کارنامے ہی الگ ہے۔ کل رات حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اس مہنگائی کے دور میں عوام پر مزید بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت پاک بھارت جنگ کے بعد سے ایک ایسی انا پرستی میں آگے بڑھ رہی ہے جہاں ان سے عوامی مسائل کا سوال کرنے پر جواب ملتا ہے کہ ہماری سفارتکاری بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے بھارت کو ہرا دیا ہے۔ حالانکہ یہ کریڈٹ تو افواج پاکستان کا ہے اور ان کو خراج عقیدت پوری قوم نے پیش کیا، مگر کیا حکومت اپنی عوامی پالیسیوں پر کیے جانے والے سوالوں کا جواب اب اپنے اگلے پورے دور حکومت میں صرف یہی رکھے گی؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب پارلیمان میں حکومتی اکثریت ہو چکی ہے، جس کے بعد اس طاقت کے نشے میں مزید اضافہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں 27ویں آئینی ترمیم لانے کی بازگشت ہے، جہاں پارلیمان کی مدت بڑھانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، وہیں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کے منصوبے بھی پائپ لائن میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں، سب کے سب آزاد ہیں اور ان پر کسی بھی جماعت کو جوائن کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کو لے کر تو تحریک انصاف میں بھی کئی عرصے سے خدشات پائے جاتے تھے۔ صوبے میں مختلف مخالف دھڑے جس میں عاطف خان گروپ، جنید اکبر گروپ وغیرہ موجود ہے، وہ علی امین کو بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی سے ناخوش تھے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس کو شوق ہے
وہ علی امین کے خلاف عدم اعتماد لا کر دیکھ لے۔ کیا پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت برقرار رہ پائے گی؟ کیا جے یو آئی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے؟ کیا اب بھی مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا قومی اور صوبائی اتحاد ممکن ہے؟ کیا پی ٹی آئی قومی سطح پر بھی پارلیمان سے استعفوں کے آپشن پر غور کر رہی ہے؟ ناظرین، ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا ایک بار پھر شدید بے یقینی، جنگی فضا، سفارتی کشمکش اور اقتصادی مفادات میں الجھی ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بادل مسلسل گہرے ہو رہے ہیں، جہاں اسرائیل، ایران اور غزہ کی سرزمین پر خون ریزی نے انسانی المیے کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مسلسل فوجی کارروائیوں میں مصروف ہے، اب تک اپنے دفاعی بجٹ میں 46.5 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے دی جانے والی بھاری فوجی امداد کے باعث ممکن ہوئی، جس میں 17.9 ارب ڈالر کی اضافی سپورٹ شامل ہے، اور اس میں 6.8 ارب ڈالر فوجی ساز و سامان، 4.5 ارب ڈالر دفاعی نظام اور 4.4 ارب ڈالر امریکی اسلحے کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف اسرائیل کی عسکری برتری کا پتہ دیتے ہیں، بلکہ امریکی حمایت کی واضح جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے خطے میں طاقت کا توازن مزید بگڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی تناظر میں غزہ کی پٹی ایک کھلا قبرستان بن چکی ہے، جہاں ایک دن میں 95 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے پیر کے روز امداد کے حصول میں مصروف افراد اور ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا، جہاں شہدا کی اکثریت عام شہریوں پر مشتمل تھی۔ اقوام عالم کی خاموشی اور عالمی ضابطہ اخلاق کی پامالی اب محض ایک رپورٹنگ پوائنٹ بن کر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کے صرف 12 دنوں میں 935 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 132 خواتین اور 38 بچے بھی شامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ صرف ریاستی مفادات کا کھیل ہے؟ ایک اور اہم پیش رفت ایران سے منسلک ہیکرز کا انکشاف ہے، جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے کی ای میلز افشا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ہیکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز، ٹرمپ کی وکیل، مشیر اور سابق اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کی ای میلز پر مشتمل تقریباً 100 گیگا بائٹس کا ڈیٹا موجود ہے۔ البتہ یہ ڈیٹا کیسے اور کب لیک کیا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس تمام عالمی کشمکش میں پاکستان پورے خطے میں ایک حساس مقام پر کھڑا ہے، جہاں ایک جانب پاکستان خطے کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کی کاوشیں کر رہا ہے، وہیں خطے کا جنونی شخص مودی اور غیر ذمہ دار ریاست بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کا پلان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اسرائیل کی مدد سے رواں سال اکتوبر میں دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سوائے مودی کی سیاست کو بچانا ہے۔ بھارت میں اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بی جے پی پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ میں ہونے والے بھارتی نقصان کی تفصیلات بتائے، جبکہ اب بھارتی حکومت اور اس کے نمائندے یہ تسلیم تو کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے، مگر اب بھی تعداد بتانے سے گریزاں ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے اندر تیز ہوتی علیحدگی پسند تحریکیں اور سفارتی ناکامیاں بھی نریندر مودی کو بےتاب کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارت کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت میں واضح تفریق نظر آتی ہے، جہاں وہ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، جہاں وہ مشرق وسطیٰ سمیت دیگر عالمی تنازعات پر قیادت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وفد اس وقت امریکہ میں موجود ہے تاکہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے اور ٹرمپ دور کے بھاری درآمدی محصولات سے پیدا شدہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو اثر نو ترتیب دینے میں کامیاب ہو پائے گا؟ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان بڑے پیمانے پر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والی جارحیت پر کیا ٹرمپ اور عالمی دنیا کوئی مؤثر اقدام اٹھائے گی؟ کیا بھارت
ایک بار سبق سیکھنے کے بعد دوبارہ ایسے مس ایڈونچر کرنے کی جرت رکھتا ہے؟ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے؟